نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم صدق الله العلي العظيم۔ السلام علیکم میرے بہن اور بھائیوں، آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے آیت نمبر 26 سے 29 تک اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ان آیات میں فرماتے ہیں، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یستحیی، شرماتا نہیں، ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، اس بات سے کہ بیان کرے کوئی مثال مچھر کی، فما فوقہا، یا اس چیز کی جو اس سے بڑھ کر ہے۔ تو اس میں اللہ پاک نے یہ جو فرمایا، یہ اس لیے فرمایا کہ جب کفار سے قرآن شریف کا نعم البدل لانے کا جو الٹیمیٹم تھا، یعنی اس کی طرح کوئی صورت لانے کا جو الٹیمیٹم تھا، وہ چونکہ پورا نہیں کر سکے، تو پھر اعتراض کرنے والے پھر دوسرا اعتراض ڈھونڈ لیتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ بہانہ بنایا کہ یہ اللہ کا کلام اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اللہ پاک نے، اگر آپ کہتے ہیں کہ اس میں یہ جو مچھر اور چیونٹی اور دوسری یعنی معمولی قسم کے حشرات کا ذکر فرمایا ہے، تو ایک بڑی شان والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان سے یہ بعید ہے، یعنی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شان کے مطابق یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے کلام میں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ذکر فرمائیں۔ تو اللہ پاک
اس میں یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان مثالوں میں یعنی شرماتا نہیں ہے کہ وہ مچھر کا بیان کرے یا مچھر سے بھی یعنی زیادہ یعنی مکی، چیونٹی یا مکڑی وغیرہ کا یعنی ان چیزوں کا بیان فرمائیں۔ اللہ پاک اس سے شرماتا نہیں ہے، بلکہ یہ سب اللہ پاک کی مخلوقات ہے اور ان کو باقاعدہ جسم دیا گیا ہے، اور وہ بھی ہم اور آپ کی طرح حرکت کرتے ہیں، اور ان میں سانس اور ہر قسم کی زندگی موجود ہے۔ انسان کو اللہ پاک نے صرف اس وجہ سے فوقیت دی ہے کہ اس کو اللہ پاک نے شعور کے ساتھ عقل بھی عطا فرمایا ہے، اور باقی جو دوسری مخلوقات ہے انسانوں اور جنات کے علاوہ ان میں عقل نہیں ہے، ان میں شعور ہے، جس کی وجہ سے یہ اپنے بچوں پر رحم کرتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں، ان کے لیے گھونسلے بناتے ہیں۔ تو ان میں یعنی وہ چیزیں ہیں، لیکن عقل نہیں ہے۔ عقل صرف اور صرف اللہ پاک نے انسانوں کو اور جنات کو عطا فرمایا، اور اسی وجہ سے ان سے پوچھ ہوگی۔ یعنی اس زندگی میں ان کو اس لیے لایا کہ یہ ادھر ایسی زندگی گزارے کہ جس طرح اللہ پاک فرماتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے وقتاً فوقتاً اپنے انبیاء پر مختلف زمانوں میں یعنی کتابیں نازل فرمائیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام پر، شیس علیہ السلام پر، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات سے پہلے صحیفے نازل ہوئے تھے، اور پھر جب امتیں بڑھنے لگی تو اللہ پاک نے پھر بنی اسرائیل کو کتاب توریت یعنی عطا فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے، اور پھر ان کو اس پر عمل کے لیے کہا گیا۔ اس کا بیان پھر آگے اس میں اسی صورت میں پھر آئے گا۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بعد یعنی زبور، انجیل اور آخر میں قرآن پاک جو ہے نا نازل فرما دیا، اور ہر زمانے میں ہر کلام جو ہے وہ اپنے وقت کے لیے یعنی ان لوگوں کے لیے اس پر ایمان لانا اور اس پر عمل کرنا ضروری تھا، اور وہی مومن کہلاتے تھے اور مسلمان کہلاتے تھے۔ تو اس میں اللہ پاک نے یہی فرمایا کہ اس میں مجھے کوئی شرم نہیں ہے، کیونکہ یہ میں نے پیدا کیا ہے، اور کوئی انسان یا کوئی جن یا کوئی اور مخلوقات ان میں سے کوئی بھی چیز پیدا نہیں کر سکتا۔ یہ میری مخلوقات ہیں، میں ان کا ذکر کر سکتا ہوں۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس جو لوگ ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ، تو وہ یقیناً جانتے ہیں کہ یہ مثال ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے ہے، مِن رَبِّهِمْ، جو نازل ہوئی ان کے رب کی طرف سے، یعنی وہ ایمان بغیر کسی ہچکچاہٹ کے وہ ایمان لائے اس پر۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس کے علاوہ جو انکار کرنے والے لوگ ہیں تو فَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، یعنی کیا مطلب تھا اللہ کا اس مثال سے کہ یار اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثال اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے کلام میں فرماتا ہے۔ تو اللہ پاک مزید فرماتے ہیں ان کے اس بات کے جواب میں یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، گمراہ کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کلام کے ذریعے، یا جو یہ مثالیں پیش کی ہیں اس کے ذریعے بہت لوگوں کو، وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا،
اور بہت سے لوگوں کو ہدایت پہ لاتے ہیں، یعنی جو ایمان لاتے ہیں وہ ہدایت پر ہیں، اور جو انکار کرتے ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور گمراہ نہیں کرتا ان مثالوں سے مگر بدکاروں کو، جو اللہ کا حکم نہیں سمجھتے اور اللہ کا کلام نہیں سمجھتے، تو وہ ان کے لیے بہت بھی آپ دلیلیں دے تو وہ پھر بھی نہیں مانیں گے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں الذین ینقضون عہد اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو توڑتے ہیں خدا کے معاہدہ کو، من بعد میثاقہ، مضبوط کرنے کے بعد۔ یہ اشارہ ہے اس عالم ارواح کی طرف کہ جس وقت اللہ سبحانہ وتعالی نے تمام روحوں کو پیدا فرمایا اور پھر ان سے یہ وعدہ لیا، اور اللہ پاک نے فرمایا الست بربکم، تو یعنی کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں سب کا؟ تو سب روحوں نے یہ جواب دیا بلا، بلکہ آپ ہمارے رب ہیں اور ہم مانتے ہیں۔ تو یہ ایک وعدہ لیا گیا تھا عالم ارواح میں جو تمام انسانوں کے روحوں سے لیا گیا تھا، لیکن اب جب ہم یعنی اس دنیا میں آ گئے تو بہت سے انسان وہ معاہدہ اور وہ عہد بھول گئے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور قطع کرتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے فرمایا ملانے کو، یعنی رشتہ داریوں کو، لوگوں کے ساتھ اچھائی کرنے کو، اور اپنے یعنی جو گاونڈ میں لوگ رہتے ہیں آپ کے ساتھ، جن کا گھر ہوتا ہے، تو ان کے ساتھ یہ یعنی اپنے معاہدے توڑتے ہیں اور ان کے ساتھ اچھی طرح پیش نہیں آتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ ہم نے لوگوں کو یہ ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اور اپنے ساتھ رہنے والوں کے ساتھ جو ہے نا اچھا معاملہ کریں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور یہ معاہدہ توڑتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہو گیا کہ وہ فساد کرتے ہیں زمین میں۔ جو بھی دو آدمیوں کے درمیان ایک معاہدہ ہو جاتا ہے اور کوئی بھی اس میں منکر ہو جاتا ہے یا وہ روگردانی کرتا ہے تو اس میں سے جھگڑا پیدا ہوتا ہے، اور جھگڑا پھر فساد پہ ختم ہوتا ہے، خونریزی ہوتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں آپس میں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اولئک هم الخاسرون، وہی ہیں نقصان والے، یعنی یہ لوگ یعنی اللہ کی بات کو بھی نہیں مانتے اور اپنے اعراض و مقاصد کے لیے دنیاوی معاہدوں کو بھی توڑتے ہیں اور اللہ کے معاہدوں کو بھی توڑتے ہیں۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ، کس طرح کافر ہوتے ہو خدا تعالیٰ سے، حالانکہ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، حالانکہ تم بے جان تھے پھر زندہ کیا تم سب کو اللہ پاک نے۔ یعنی اگر ایک انسان سوچ لے کہ اس کی پیدائش سے پہلے اس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا اور کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یار میں یعنی یہ بندہ پیدا ہوگا اور اس طرح ہوگا، لیکن اس کے اجزاء اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے والدین یعنی ماں باپ کے بدن میں منتقل کرتے ہیں مختلف طریقوں سے، پھلوں سے، فروٹوں سے اور میووں سے اور دانوں سے، یعنی مختلف قسم کی مشروبات سے، اور وہ یعنی بدن میں منتقل ہوتے رہتے ہیں، اور جب انسان یعنی اپنی بیوی سے مجامعت کرتا ہے تو اس وجہ سے پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو بچہ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یعنی وہ پھر اللہ پاک نے کتنی اجزاء سے اس کو ملا کر اس کو خون کا لوتڑا بنایا، اور پھر اس میں ہڈیاں پیدا کی، اس میں رگیں پیدا کی، اور پھر اللہ پاک نے اس میں حیات ڈال دی۔ یعنی
روح ڈال دی۔ یہ اللہ کی قدرت سے سب کچھ ہوتا ہے، کتنے اندھیروں کے اندر۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں جب تم اس دنیا میں آ گئے اور تم جوان ہو گئے اور اب جوانی کے عالم میں ہوتے ہو، تو پھر اللہ پاک فرماتے ہیں ثم یمیتکم، اور پھر تم بڑھاپے میں چلے جاتے ہو یا جوانی میں، جس کی بھی کوئی موت مقرر ہو، جس وقت میں اللہ کی طرف سے مقرر ہو، جتنا میعاد اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو اس دنیا میں دے دیتے ہیں، تو پھر اللہ پاک اس کو موت دیتے ہیں، یعنی اپنے اپنے اوقات میں ان کو موت آ جاتی ہے۔ ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، تو پھر اس کے بعد پھر ایک زندگی ہے اور پھر اللہ کے سامنے تم سب لوٹ کے جاؤ گے، لوٹ کر جاؤ گے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، جس کی وجہ سے ان کو یعنی اس دنیا کا جتنا بھی آپ نے وقت گزارا اس میں، اس کا حساب کتاب دینا ہوگا۔ ایسے نہیں ہے کہ ہم اس دنیا میں بس حادثاتی طور پر آ گئے اور یہ کھیل تماشا ہے، ختم ہو جائے گا، اور پھر نہ کوئی آخرت کی زندگی ہے، نہ کوئی حساب کتاب ہے۔ نہیں، یہ سب کچھ ہوگا۔ جس طرح کہ ایک انسان پیدا نہیں ہوا ہوتا ہے اور اس سے پہلے اس کا یعنی گمان بھی نہیں ہوتا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ پھر اتنا یعنی بڑا ہوگا اور جوان ہوگا، پھر مطلب ہے کہ بوڑھا ہوگا اور پھر اس کے بعد پھر وہ مرتا ہے۔ جس طرح کہ ایک پیٹ کا بچہ یہ نہیں تصور کر سکتا کہ اتنی بڑی دنیا ہے اور یہ اتنے بڑے کائنات ہیں، وہ جب اس میں ادھر اس کائنات میں آ جاتا ہے پھر اپنے آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے۔ جب بچہ ہوتا ہے اس کو اتنی یعنی شعور اور عقل نہیں ہوتا، دنوں کے حساب سے اور پھر سالوں کے حساب سے اس میں وہ پختگی آتی ہے اور وہ پہچان لیتا ہے سب کچھ۔ پھر اس کے بعد اس کو موت آتی ہے اور موت کے بعد اسی طرح ہی حیات ہوگی جس طرح کہ اس دنیا میں ہم زندہ ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ پھر اللہ پاک نے یہ فرمایا والذی، اللہ پاک وہ ذات ہے خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ تمہارے لیے اس زمین میں ہر چیز کو پیدا فرمایا، جتنی بھی چیزیں ہیں اس زمین پر اور آسمان میں یا اس کے درمیان میں، وہ سب انسان کو فائدہ پہنچانے والی چیزیں ہیں۔ سورج، چاند، ستارے اور اس طرح زمین، سمندر، پہاڑ اور ریگستان اور جنگل، بیابان، یہ سب جو ہے نا اللہ پاک نے پیدا فرمائے ہیں اور اس انسان کے لیے اس میں فائدے رکھے ہیں، اور وہ اس میں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالتا ہے اور پھر اس کو استعمال میں لاتا ہے۔ ثم استوى الى السماء، جب اللہ پاک نے ان سب چیزوں کو پیدا فرمایا پھر قصد کیا اللہ پاک نے الى السماء، آسمان کی طرف، فسواهن، سو ٹھیک کر دیا، برابر کر دیا، 7 سماوات، ان 7 آسمانوں کو، یعنی 7 آسمانوں کو پھر اللہ پاک نے پیدا فرمایا۔ اس آیت میں اللہ پاک نے پہلے زمین کا ذکر فرمایا اور پھر آسمانوں کا ذکر فرمایا۔ بعض جگہوں پر اللہ پاک نے پہلے آسمان کا ذکر فرمایا ہے اور پھر زمین کا۔ اللہ پاک ہی اس کی صحیح بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ ہم صرف یہی کہتے ہیں کہ ہمارا اس پر ایمان ہے کہ اللہ پاک جو فرماتے ہیں ہمارا اس پر ایمان ہے اور اسی طرح ہی ہوگا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور خدا تعالیٰ ہر چیز سے خبردار ہے۔ یعنی تم یہ مت سوچو کہ اللہ پاک سے ہم چھپ جائیں گے یا ہماری باتیں یعنی اللہ پاک کو پتہ نہیں لگے گا، بلکہ اللہ پاک ہر ایک چیز کا علم اللہ پاک کو ہے، اور وہ عالم الغیب عالم الصدور ذات ہے۔ اس سے کائنات میں کوئی ذرہ برابر چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔